السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، احتجاج، دھرنوں اور سڑکوں کو چھوڑ کر عوامی مینڈیٹ والے پارلیمان میں سیاسی جماعتوں کا بیٹھنا، مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو سننا سمجھنا اور مذاکرات کی میز پر آنا ایک ایسا مثبت اشارہ ہے جس کے جو اثرات ہیں وہ براہ راست پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر پڑ رہے ہیں، اور آج وہاں پر 3370 پوائنٹس کا 100 انڈیکس میں اضافہ ہوا اور 1,14,000 کی جو حد ہے وہ عبور کر لی۔ سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سمجھنے میں اب یہ کیا قباحت ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو ہی معاشی استحکام ہوگا۔ اب مذاکرات کی گونج میں سول نافرمانی کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسد قیصر صاحب اور ایاز صادق صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کو بنیاد بنا کے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، لیکن بعض رہنما اسے صریحاً انکار بھی کر رہے ہیں، جیسے عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، عمر ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو ابھی شروع نہیں ہوئے۔ تو مذاکرات ہو رہے ہیں، ہوں گے تو کن شرائط پر ہوں گے؟ کیا پیشگی شرائط جو ہیں وہ رکھنا مناسب ہے؟ کیونکہ اس پر بھی اعتراض آ رہا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے جو ہے وہ آج کیا فرمایا اس سلسلے میں سنتے ہیں، پھر شامی صاحب تجزیہ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے؟ سے بات نہیں کرنی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی، یہ ان کا ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ پہلے وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ آیا ہم اب بھی چور ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم اب بھی ڈاکو ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ مذاکرات کے لیے شرائط نہیں ہوتی ہیں کہ جی اس بات پہ اس نقطے پہ بات ہونی ہے۔ جب کہتے ہیں کہ جی ہم سول نافرمانی کریں گے، وہ ایک تلوار ہمارے سر پہ لٹکاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بات کرو ورنہ یہ ہے تلوار، ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ تو بھئی یا تو پہلے گردن اڑا دو یا یہ تلوار اپنی نیام میں رکھو اور کہو جی کہ اب ہمارے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا ہے، اب عدالتوں سے بھی ہمیں انصاف کی، حقیقی انصاف کی توقع ہے۔ وہ عدالتیں جو کسی کے فیضان کرم سے چلتی تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، تو ہم مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم سے بات کرو۔ تو ٹھیک ہے، بات ہو جائے گی۔ آگے بڑھنے کی شامی صاحب کوشش تو ہو رہی ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا پیچھے بھی ہٹنا ہوگا؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی کے کئی لیڈر ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا۔ اچھا، کس بات؟ اور وہ بیچارے کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں کبھی ادھر کی کرتے ہیں۔ کل میں رؤف حسن صاحب کو سن رہا تھا، وہ بادامی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اور غم و غصے کا شدید اظہار کر رہے تھے، اور بات چیت ہے اس کا انکار بھی کر رہے تھے اور اقرار بھی کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے جو ان کے دوسرے رہنمائے کئی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کریں۔ یعنی یہ جو باتیں جو بھی ہوں، دیکھیں جو چیئرمین ہے پارٹی کے بیرسٹر گوہر صاحب، ان کی تقریر آپ سن لیں جو قومی اسمبلی میں کی گئی کل جو کی تھی انہوں نے، بس آپ وہی ایک بنیادی تقریر ہے، بنیادی نقطہ ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم اس ایوان کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اس ایوان سے انصاف چاہتے ہیں، اس ایوان سے انصاف چاہتے ہیں، پھر 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان پہ دھول ڈالنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس کے بعد جو چھٹ بھئیے ہیں، کوئی ادھر کا ہے کوئی ادھر کا ہے، کوئی صوبائی ہے کوئی قومی ہے، اس سے کیا اس کی بات جو ہے اس کا کیا وزن رہ جاتا ہے؟ اچھا، وہ تو اپنی کم علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ سر لیکن پی ٹی آئی میں کیا بیرسٹر گوہر کا وزن ہے؟ کیونکہ وہ تو اس کمیٹی کا بھی حصہ نہیں ہے جو کہ مذاکرات کے لیے بنائی گئی ہے۔ چیئرمین ہے نا، ان کو عہدے سے الگ کر دیا گیا نہیں؟ جب وہ چیئرمین ہے اور پھر دوسری بڑی شخصیت ہے اس وقت عمران خان صاحب کے بعد، صحیح، اگر شاہ محمود قریشی باہر ہوتے تو وہ پھر معاملات کو سنبھالتے، تو جب وہ چیئرمین ان کو بنا دیا گیا ہے اور آخری خبریں آنے تک ان کا منصب جو ہے برقرار ہے، بالکل، پھر ان کی بات کو وزن دینا پڑے گا اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کی باتوں پر ترجیح دینا پڑے گی اس کو۔ اچھا، تو میرا خیال ہے کہ ایک جوہری تبدیلی تو آ چکی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن لیجیے، وہ کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ہر سطح پہ ہر ادارے سے، انسان ہو یا کوئی فرشتہ ہو، یہ بھی کہا گیا کہ جی، اور حکومت سے بھی اور دوسرے لوگوں میں سے بھی۔ تو اب یہ جو ایک بنیادی تبدیلی ہے
یہ تو آ چکی ہے. اب جن لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے یا ان سے مشورہ نہیں کیا گیا یا ان کو اعتماد میں نہیں ہے، اب وہ ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں. صحیح. اور اب ان کی ٹامکٹوئیاں، ان سے آپ لطف اندوز ہوتے رہے. سردار ایاز صادق صاحب سر موڈ بدل چکا ہے. ایاز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شامی صاحب خیریت سے آپ؟ پہلے تو جناب آپ کی ہمشیرہ محترمہ جو ہیں انتقال کر گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کو صبر دے. بہت ماشاءاللہ آمین. اور جو مختلف لیڈر جو ہیں وہ اب آپ کے پاس آ رہے ہیں اور خبریں لگ رہی ہیں کہ کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یا کوئی سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی آپ کے پاس آئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے. اب تعزیت کے لیے آئے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ بات تو نکلی ہے نا. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اب آپ کا بڑا بنیادی کردار ہوگا اس میں، تو وہ کیونکہ ایوان کی طرف بات کر رہے ہیں، ایوان سے مطالبہ کر رہے ہیں گور صاحب کہ ہمیں ایوان میں ہمارا مسئلہ حل کیا جائے، یہ ایوان ہمیں تحفظ دے. تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کس طریقے سے پیش رفت ممکن ہوگی؟ جی شکریہ شامی صاحب. گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب وغیرہ تقریباً سارے ممبران جو ہیں وہ میرے پاس ضرور تشریف لائے تھے تعزیت کی، اور تعزیت کے علاوہ کوئی نہیں. اسد کیسر صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے، اور اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گھر تشریف لائے تھے. وہاں اتفاق سے اسد صاحب کے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب آ گئے، تو وہ اسد صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے رہے. پرائم منسٹر صاحب تعزیت کے بعد تشریف لے گئے تھے، اور پھر ہم اسد صاحب کے پاس رانا ثناء اللہ صاحب اور میں، ہم دونوں بیٹھ کے انہوں نے بس دعا کی ہے، تعزیت کی، اور اس کے بعد یہ نکل گئے، اپنا نکل گئے. یہ انہوں نے ضرور کہا کہ ہماری 5 رکنی کمیٹی بن گئی ہے، ان کے لیڈر نے بنا لی ہے، جو کہ مذاکرات کر. اپنے ٹی وی میں دیکھا تو میں نے کہا جی میں اتفاق سے نہیں دیکھ سکا، یہ اس آمد و رفت میں ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھ سکا. تو یہ بس اتنی گفتگو ہوئی. جہاں تک تعلق ہے بات کرنے کا، اگر مجھے اپروچ کیا گیا تو میں نیچرلی گورنمنٹ اور ان کی الائز تک یہ پہنچا دوں گا پیغام کہ یہ آئے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. میں فیسیلیٹیٹر کا رول ضرور پلے کر سکوں گا. میں ڈیسیجن میکنگ تو نہیں کر سکوں گا، مگر جہاں کوئی نیکی کا کام ہوا اس میں اپنا ہاتھ ضرور بٹاؤں گا. مگر یہ مینڈیٹ ہوگا حکومت کے اور ان کے الائز کے پاس، اور ساتھ اپوزیشن کے پاس کہ وہ لوگ کس طرح اس مسئلے کو حل کریں. مگر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایوان ہمیں تحفظ دے یا ہمارے مسائل حل کرے، انصاف دے ہمیں، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے یہی مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایوان کا مطلب تو اسپیکر ایوان، تو ایک طرف گورنمنٹ ہے، ایک طرف اپوزیشن ہے. تو یا تو وہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ان کے ڈائریکٹ مذاکرات ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور اگر میرے پاس تشریف لائیں گے، مجھے کہیں گے، تو میں گورنمنٹ کو ضرور کنوے کروں گا کہ جی یہ آئے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو بات چیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے میں ضروری نہیں کہ بات چیت میں کچھ نکلے، مگر بات چیت تو ہماری ویسے بھی ہوتی ہے. یہاں اسمبلی میں 50 ایشوز ہوتے ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ اور ٹریجری اور اپوزیشن بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بات چیت کرتے ہیں. تو یہ کوئی عجیب سی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک ریگولر پروسیس ہوتا ہے، لیجسلیشن کے اوپر ہوتا ہے، ایشوز کے اوپر ہو جاتا ہے. تو وہ اسپیکر کا ہی دفتر استعمال زیادہ تر ہوتا ہے، اور اسپیکر کی ہی موجودگی میں یہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور ہمیں تو کہیں گے تو پھر میں آگے کنوے کر دوں گا. اور پھر حکومتی ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ذرا گھونگھٹ اچھی طرح اٹھایا نہیں ہے. جی ابھی گھونگھٹ ابھی تو گرا ہی ہوا ہے، اور یہ اٹھے گا ابھی بہت کنکھیوں سے تو دیکھ رہے ہیں نا. جی ہاں، نئی چیز ہوئی ہے یہ. ابھی ڈیولپمنٹ کے انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہے،
تو ٹی وی پہ ایکچولی کئی لوگ دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے، پتہ چلتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، مگر فارمل وہ نہیں ہوتا. اب اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہماری ٹیم بن گئی، ہم ہر ایک سے کریں گے، تو گورنمنٹ بھی کہہ دے گی جی ہم بھی ہر ایک سے مذاکرات کریں گے، تو وہ نتیجہ تو کچھ نہیں نکلے گا، صرف ٹی وی پہ کہنے جب تک یہ لوگ بیٹھیں گے نہیں. آپ یہ بتائیں اچھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی تشریف لائے تھے جی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب صدر نے بل کے بارے میں پہلے اعتراض لگا کے بھیج دیا، اور جب ایک اعتراض لگ جائے تو دوسری دفعہ وہ اعتراضات لگا نہیں سکتے، اور اس لیے وہ جو بل ہے وہ ایکٹ بن چکا ہے اور خود بخود منظور ہو چکا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا اعتراض لگا کر پہلے انہوں نے بھیجا تھا اور جو دوسری بار پھر بھیجا تو کیا بعد از وقت بات تھی وہ؟ نہیں، ہمارے پاس تو ایک دفعہ کئی اعتراض آیا تھا، وہ ایک کلیریکل مسٹیک تھی، وہ ٹھیک ہو گئی اور وہ واپس بھیج دیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں کچھ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بل جو ہے ایکٹ بن چکا؟ ابھی تک تو جو ہماری کتابیں کہتی ہیں اس میں تو ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں آئی. جو اعتراض تھا وہ ہم نے واپس بھیج دیا، تو یہ اب اس فی الحال تو ایکٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر مولانا صاحب کی جو سوچ ہے وہ بہت مثبت تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں سارے مدارس کے اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے، شاید 17 کو انہوں نے رکھی ہے یہ میٹنگ. اس میں سب کی رائے لے کے، اور وہ کہتے ہیں اگر ہمیں امینڈمنٹ کرنی پڑی تو ہم کر لیں گے. اور اس میں نیچرلی پھر گورنمنٹ بھی ہوگی اور پیپلز پارٹی بھی ہوگی، ساری پارٹیز ہوں گی، تاکہ صدر صاحب کا جو موقف ہے وہ اسی سٹیج پہ آ جائے گا تو بہتر ہوگا. وہ یہاں پہ ریزالو ہو جائے. بٹ مولانا صاحب کی بھی تھنکنگ پازیٹیو تھی، میرا خیال ہے ساری جماعتوں پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کے بارے میں. ایاز صاحب واپس اسی طرح پوائنٹ پہ میں سوال یہ کرنا چاہتا کہ پی ٹی آئی نے تو اپنا انٹینٹ شو کر دیا کہ وہ مذاکرات چاہ رہے ہیں، کمیٹی بنا دی. ظاہر ہے آپ مستقل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں معاملات کو. حکومتی انٹینٹ آپ کو کیا دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ وزراء جو ہیں وہ ایوان سے غیر حاضر ہیں، اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، جو اتحادی ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ وزراء آ نہیں رہے ہیں. تو اس معاملے کو، مذاکرات کو لے کے آپ کو حکومتی انٹینٹ کیا دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، آج تو ایک بہت ہی شرمندگی کا دن تھا کہ ہمارے چند وزراء ہیں 3-4 جو بہت ریگولرلی آتے ہیں، مگر اس کے علاوہ یہ ایک مسئلہ رہا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں ریپیٹڈلی یہ کہا ہے کہ اس پہ اٹینشن دیں. ہمارا 1 گھنٹے کا کوشچن آور ہوتا ہے اور ہفتے میں 5 دن ہوتا ہے، مہینے میں ہمارے 10 دن ورکنگ ہوتے ہیں. تو 10 دن 1 گھنٹہ نکال کے جو محنت کرتے ہیں سوالات کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی آف گورنمنٹ اور بہتری کے لیے، اس کے لیے نہ آنا ایک بڑے افسوسناک تھی. ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے تو انہوں نے تو 15 منٹ کی بریک بھی کی. اس میں بھی جب وزراء نہیں آئے تو پھر انہوں نے اڈجرن کر دیا. اور کل بھی ارادہ یہی ہے کہ اگر جو ہیں وزراء وہ تشریف نہ لا سکے تو پھر یہی کریں گے، اڈجرن کریں گے اور اسی طرح چلاتے رہیں گے جب تک نہیں کرنا. ڈپٹی اسپیکر صاحب مجھے بتا رہے تھے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو، کیونکہ وہ چیئر کر رہے تھے، انہوں نے خط بھی لکھا ہے اور اس میں یہی ساری چیزیں لکھ کے بھیجی ہیں. یہ مجھے ٹھیک ہے. اور مذاکرات کو لے کے حکومتی انٹینٹ؟ مذاکرات کا میری کسی بھی گورنمنٹ کے جو اراکین ہیں ان سے یہ بات نہیں ہوئی کہ ان کا کیا ارادہ ہے یا کیا. وہ اب بتائیں گے مجھے تو پھر میں کچھ کر سکتا ہوں کہ اگر ان کی بھی انٹینٹ ہو، مگر جب تک وہ خود سے نہیں کہتے تو میں اس میں کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں. دونوں نے ابھی تک، دونوں نے، نہ ٹریجری نے نہ اپوزیشن نے ابھی تک مجھے فارملی یہ کہا ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ جو وقفہ سوالات ہے اس کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اس کو ایک یعنی ایک بڑا ایک احتساب کا وقفہ ہوتا ہے سمجھیں. اور جب میں دیکھتا تھا کئی یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، وہ تو باقاعدگی سے موجود ہوتے تھے. ریکارڈ انہی کا سب سے زیادہ وہی ہے. اور اگر وزراء اس میں موجود نہیں ہوتے تو پھر ان کو اپنے عہدوں سے الگ ہو جانا چاہیے، کسی اور کو موقع دے دیں. دیکھیں، ہمارے ایکچولی یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر 1-2 وزیر بھی آ جاتے ہیں تو وہ دوسرے وزراء کو، اگر ان کے کوئی امپورٹنٹ بزنس ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی جا سکتی ہے.
تو اس لیے یہ بڑی آسانی سے ہینڈل ہو سکتا ہے کہ پتہ ہے گورنمنٹ کو کہ جی 11 بجے سے لے کے 12:30 12:15 تک یہ ہوگا تلاوت اور نعت شریف کے بعد نیشنل اینتھم کے بعد ہمارا شروع ہوتا ہے. پورے 11 بجے میں اندر جا کے بیٹھ جاتا ہوں. 11:05 نہیں ہوتے, کوئی اندر بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو. جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم سب جنہوں نے آنا ہے وہ اگر 11:15 بجے سے لے کے اور 12:15 تک آ جائیں تو کوشچن آور کا تو 1 گھنٹہ ہوتا ہے. اس میں منسٹریز اپنے جواب دے کے جا سکتی ہیں اور کسی منسٹر کو بھی اسائن کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہوتا رہا ہے, روایت بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ارجنٹ بزنس کسی منسٹر کا ہو تو وہ دوسرے منسٹر کو تیاری کرا دیتے ہیں, کیونکہ کیبنٹ میں بیٹھ کے یہ سارے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ کوشچنز ریز ہوتے ہیں, تو وہ ان کو وہاں یہ تیاری کرا سکتے ہیں. اور جو کہ پاس پریکٹس ہے اور یہ ہوتا رہا ہے اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے. یہ میری 5ویں 6ٹھی پارلیمنٹ ہے, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں. مگر اتفاق سے وہ بھی نہیں تھے, پارلیمنٹری سیکرٹریز بنائے ہیں, پارلیمنٹری سیکرٹریز بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. ایاز صاحب, آپ نے بہت زبردست بات کی کہ جی آپ اگر آپ کو موقع ملتا ہے سالس کا کردار ادا کرنے کا آپ کریں گے, لیکن سر جب سالس کا نہیں, فیسیلیٹیٹر کا. ہاں, اب سر اس میں یہ بھی ہے کہ جب بات چیت ہوتی ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی گارنٹر ہونا چاہیے. جیسے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی گارنٹی کون دے گا, یعنی ظاہر پی ٹی آئی کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ گارنٹر ہونا چاہیے یا اس کے بغیر کام چل جائے گا؟ دیکھیں, جب تک کوئی اوتھینٹسٹی سے نہیں کہے گا کہ جی ہاں یہ گارنٹر ہوگا. گارنٹر تو دونوں سائڈز کے ہوں گے نا, جو یہ کہیں گے کہ ہاں جی اب ہم ان شرائط پہ ہو رہے ہیں اور اس پہ ہم سائن کریں گے. اگر ہمارے اپوزیشن کے ایم این اے یہ سائن کر دیں گے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی, ایک سوال اٹھے گا. کیا ان کو جو کہا جائے گا اس پہ 100% وہ امپلیمنٹ ہوگا, یہ بھی ایک سوال اٹھے گا. تو اس لیے یہ گفتگو میں جب ہوگی تو یہ گارنٹی کا سوال ضرور آئے گا اور دونوں سائڈ سے آئے گا. وہ اپوزیشن بھی کہے گی, مگر زیادہ جو ڈیمانڈ آئے گی وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی کہ جو باتیں آپ کر کے جا رہے ہیں کیا اس پہ رہیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, یہ بہت ہی مختلف اور چھوٹی سی مثال ہے. ہماری بزنس ایڈوائزری ہوتی ہے. بزنس ایڈوائزری میں یہ بیٹھ کے ہوتا ہے کہ آج ہم نے یا اس سیشن کو کس طرح چلانا ہے. اس میں ہم نے کوشچن آور کے اوپر کوئی اور پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوگا, اس لیے کہ کوشچن آور بہت اہم ہے. تو ہماری ہوتی ہے کہ یہ تقریر ہونی ہے, کتنے منٹ ہونی, کتنے گھنٹے ہونی ہے, کون سے سبجیکٹ پہ ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں. مگر جب ہاؤس میں جاتے ہیں تو وہاں جنہوں نے گارنٹی دی ہوتی, جو وپس ہوتے ہیں یا پارلیمنٹری لیڈرز ہوتے ہیں, وہاں لوگ نہیں ان کو کرتے. اب یہ منگل والے دن پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا, اور پرائیویٹ ممبرز ڈے میں زیادہ تر اپوزیشن کے بلز ہوتے ہیں, لیجسلیشن ہوتی ہے. وہ ہوئے, فیصلہ یہ ہوا تھا کہ پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ اور کوشچن آور میں پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوگا, یا نہ پوائنٹ آف آرڈر ہوگا یا کوئی اور بزنس نہیں لیا جائے گا. مگر وہاں ایک صاحب ایک ایم این اے اپوزیشن کے کھڑے ہو گئے, ان کا جی مجھے فوراً دیں. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس نے کہا اور وہ دھوس جما کے اسپیکر سے مائک لے لیں. جو پروسیڈنگز ہیں, جو طے ہوا ہے, ان کے وپ اور باقی لوگ ان کو سمجھاتے رہے کہ جی آپ رکیے, آرام کیجئے, جب آپ کی باری آئے گی تب آپ کو مل جائے گا. انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا. کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا تو اس کے بعد نقصان کس کا ہوا؟ اپوزیشن کا نقصان ہو گیا. اور پھر یہ چھوٹی چیز اگر وائلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر بڑی کے لیے تو گارنٹی چاہیے. ہم یہاں گارنٹی نہیں لے سکتے تو بڑی چیز کی کیسے گارنٹی ہوگی؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. تو پھر تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں بس. جی دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ کوئی بہتری ہو. اچھا سر, بس آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ جب ظاہر یہ ملاقات ہوئی آپ کی اسد قیصر صاحب سے, تو یہ بھی خبر آئی, ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات باقاعدہ طور پہ ابھی نہیں ہوا رابطہ, کہ جی یہ گفتگو ہوئی کہ آپ اپنی طرف والوں کو جو سخت موقف رکھتے ہیں ان کو سمجھائیں, ہم اپنے جو سخت موقف رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھائیں. تو یہ بات قطع نظر اس سے کہ یہ بات یعنی کہ کتنی اہم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ سخت موقف جو ہے اس سے پیچھے ہٹے گی کم از کم پی ٹی آئی, کیونکہ آپ تو خود بڑے نرم موقف والے اور بہت ہی زیرک قسم کے انسان ہیں؟ جی دیکھیں, اب میں کوئی ایسی چیز نہیں کہنا چاہتا کہ جو شب جب میں اسپیکر نہیں ہوں گا تب بتاؤں گا. ان کو پریشر بھی ہوتا ہے. ان کو اگر یہ
ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم قانون قاعدے سے چیز چلیں، تو ان کو سوشل میڈیا پہ ان کے اپنے لوگوں سے بہت پریشر ہوتا ہے اور وہ بہت نازیبا چیزیں ان کے اوپر لکھ دیتے ہیں، اور وہ جو کہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے. تو یہ ایک انکانشیس پریشر میں بھی رہ جاتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ کوشش ہر طرف کرتی ہیں کہ میں نے تو ان سے یہ کہا ہے کہ جی آپ ہاؤس کی پروسیڈنگز جو ہے نا اس کو چلائیں، بات کریں، بات وہ اس حد تک کریں کہ جو کہ آپ ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو سلام دعا تو کر سکیں. بٹ ہیں کچھ ممبران جو ایسی سخت بات کرتے ہیں یا ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے سسپینڈ بھی کرنا پڑ گیا یا ان کو وارننگ بھی دینی پڑ جاتی ہے. تو یہ چلتا ہے، مگر ہاؤس کی پروسیڈنگز چلتی رہے اور بات چیت ہوتی رہے، یہ بہت ضروری ہے. ہمارے کمیٹی سسٹم میں گورنمنٹ اپوزیشن بیٹھ کے کمیٹیز بناتی ہے. ہمارے لیجسلیشن میں کئی چیزوں میں ان کو بلایا جاتا ہے، اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے کہ یہ لیجسلیشن لا رہے ہیں، آپ کی کوئی تجاویز ہیں دے دیں. تو یہ اسپیکر آفس میں کئی چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے. آگے مذاکرات تو ٹریجری نے، حکومت نے اور اپوزیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر وہ تیار ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمارا دفتر. اور عرفان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی تلوار جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، یہ پہلے تلوار ہٹائیں. وہ تو عرفان صاحب کا مسئلہ ہے نا، یا صاحب کا مسئلہ تو نہیں ہے. وہ تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ہو سکتا ہے عرفان صاحب کی بات ہوئی، میری تو نہیں یہ بات ہوئی ابھی. بہت چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایاز صادق صاحب. سر سہولت کاری یعنی کہ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک مذاکرات جو ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ شرما گئے، لجا گئے، دامن چھڑا گئے، عشق مرحبا وہ یہاں تک تو آ گئے. کم از کم یہاں تک تو آ گئے نا. کام جھانگ تو ہو رہی ہے نا. اچھا خبریں شاید آ جائیں سر، لیکن پھر وہ جو شوکت یوسف زئی صاحب ہیں وہ تو پھر دوبارہ اسی روش پہ آ رہے ہیں. ذرا سنیں سر. یوسف زئی تو بیچارے مطلب نہ اقتدار میں ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں. نہیں ہم یہ تو نہیں کہتے، ہمارے دوست ہیں، مطلب اقتدار میں بھی نہیں ہیں اور اختیار میں بھی نہیں ہیں، اچھا نہ پارٹی میں ہیں نہ حکومت میں ہیں. اب بزرگ ہیں، اگرچہ پارٹی کے سینئر رکن ہیں، لیکن اب ان کی کوئی دیکھیں وہ کہیں کسی کی نگاہ میں نہیں ہے. اچھا دوبارہ اب ان کا رد عمل جو ہے ان کی اپنی بڑھاس ہو سکتی ہے، نکال لیں. میں سر سن لیں ذرا کیا فرما رہے ہیں شوکت جی، دکھائیے جی. ماضی میں جتنے دھرنے ہوئے ہیں، تحریکیں چلیں، اس سے سخت تحریک جو ہے یہ سول نافرمانی کی ہو سکتی ہے. اس لیے وہاں تک بات نوبت نہیں جانی چاہیے. اس سے پہلے حکومت مذاکرات میں پہل کرے. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 26 نومبر کو شکست ہوئی ہے تحریک انصاف کو، لیکن یہ غلط فہمی ہوئے. تحریک انصاف میں نہ تو کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، نہ ہی لیڈرشپ میں کوئی اختلافات ہیں. ورکر بھی چارج ہیں. اگر خان صاحب ایک اور تحریک کا اعلان کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف کہیں پہ بھی دھرنے کی، تو آج بھی لوگ اس سے زیادہ نکلیں گے. حکومت کے وزراء جو ہے وہ انتہائی غیر سنجیدہ بیانات سے کام لے رہے ہیں. حکومت ہوش کے ناخن لے. جو مذاکرات کی بات کر رہی تھی اسی پہ آئے. وہ کہہ رہے ہیں ماضی کی تحریکوں سے بھی زیادہ جو سول نافرمانی ہے کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا، وہ بھی یہ تو گاندھی جی سے ہے نا منسوب. سر میں چاہ رہا ہوں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں آپ ذرا، تھوڑے سے ذرا ماضی کے حوالے سے، لیکن ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. شامی صاحب، سر آپ ذکر کر رہے تھے کہ گاندھی صاحب سے منسوب ہے یہ جو تحریک ہے سول نافرمانی کی. سول نافرمانی کیا ہوتی جی؟ کہ حکومت کا کوئی قانون جو ہے اس کو آپ وائلیٹ کرتے. اچھا. مثلا گاندھی جی نے جو سول نافرمانی کی، نمک سمندری پانی سے جو نمک بنانا ہے اس پہ حکومت کی اجارہ داری تھی. اچھا. اور پرائیویٹ لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ نمک بنائیں. اچھا. اور یہ بہت بڑی ایک بزنس تھا، بہت بڑا بزنس تھا. صحیح. اور بہت بڑی آمدن تھی جو حکومت کو ہوتی تھی برطانوی دور میں. ٹھیک. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ عام آدمی جو ہے نا وہ بھی نمک بنائیں گے اور وائلیٹ کریں گے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے وائلیٹ کیا
जेलें भरी गई, गिरफ्तारियां दी, एक सब सही। एक सिविल नाफरमानी ये होती है, अब पाकिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज, तो दफ़ा 144 से ऐलान किया पार्टियों ने कि हम दफ़ा 140 की खिलाफ वर्जी करेंगे। अच्छा। तो दफ़ा 144 में ये होता है कि 4 या 5 अफराद से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। आप अगर 100 अफराद या 200 अफराद या 300 अफराद इकट्ठे हो जाएं, बल्कि 10 इकट्ठे हो जाएं, तो उसकी खिलाफ वर्जी हो जाती, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसके बाद वो मुकदमा कायम हो जाता है, फिर ज़मानत होती है उसकी, तो उसकी एक मामूली सज़ा है। बहरहाल जेल में तो जाता है ना, बिल्कुल। और इस तरीके से दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करके जेलें भर दी जाती हैं। जेल भरो तहरीक भी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने तहरीक शुरू की, तो पहली तो इसी तरह लोग दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते थे और कहते थे हमें गिरफ्तार करो। अच्छा। तो पहला दिन जो था उसमें एयर मार्शल असगर खान ने ये पुरानी अनारकली के करीब उन्होंने ये अपनी गिरफ्तारी पेश की थी। अच्छा। अगरचे कि उनको गिरफ्तार नहीं किया। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हुकूमत जो है या पुलिस जो है लोगों को पकड़ती है और कोई 100 किलोमीटर कोई 200 किलोमीटर ले जाके छोड़ देती। ठीक है। तो बहरहाल ये भी सिविल नाफरमानी होती है। अब जो गांधी जी की सिविल नाफरमानी थी, उन्होंने कहा हम जो फौजी जंग अजीम के दौरान कहा कि हम हुकूमत से फौजी ताउन नहीं करेंगे। अच्छा। यानी जंग में सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। भर्ती नहीं होने देंगे, कांग्रेस के लोग जो है। अच्छा। वो भर्ती ना हो। वो कहते पहले आप आज़ादी का ऐलान करें, आज़ादी का अहद करें, उसके बाद हम आप से जंग में ताउन करेंगे। अच्छा। और अगर ना हिंदुस्तानी कौम जो है वो नहीं जाएगी जंग लड़ने के लिए, हम अपने जवानों को यानी इस जंग के मुंह में नहीं डाल सकते। नहीं डालेंगे। ठीक है। उन्होंने, लेकिन क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने हुकूमत की सपोर्ट कर दी जंग में और भर्ती होती नहीं यहाँ। और उसी ज़माने में ये फैज़ अहमद फैज़, हफीज़ जलंधरी, ज़मीर जाफरी, मेजर ज़मीर जाफरी साहब। अच्छा। ये सारे जो हैं वो फौज के जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट था उसका हिस्सा बन गए। अच्छा। और बड़ा मशहूर गाना है हफीज़ जलंधरी का, मैं तो छोरे को भर्ती करा आई रे, अड़ोसी पड़ोसी चाहे जो कहे, मैं तो छोरे को भर्ती करा आई रे। तो मुस्लिम लीग जो थी उसने उसको सब उनकी जो सिविल नाफरमानी थी उसको पेंचर कर दिए, और उसकी वजह से फौज में जो मुसलमान हैं वो बड़ी तादाद में भर्ती हो गए। अच्छा। अब ये इस वक्त जो खान साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं सिविल नाफरमानी क्या करेंगे, वो कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको कहेंगे कि वो अपने पैसे यहाँ ना भेजें, यानी बैंकों से ना भेजें, दूसरे ज़राए से बेशक नहीं, ये दूसरे ज़राए से भेजें या ना भेजें। तो अब उन्होंने एक दफ़ा कहा था 2014 के धरने में कि आप बिल अदा न करें गैस के, जला दें, बल्कि वो तो जलाए भी थे उन्होंने। अब उसके बाद क्या हुआ, वो उन्होंने कहा भाई हम कनेक्शन काट देंगे, अगर आप बिजली का बिल नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे, गैस भी नहीं देंगे तो मुश्किलात तो लोगों की बढ़ जाएंगी। तो वो नाकाम हो गई तहरीक। खुद खान साहब ने भी अपना बिल जो है वो जमा करा दिया। अब ये जो अब उनकी सिविल नाफरमानी ये है कि आप पैसे ना भेजें, डॉलर और पाउंड ना भेजें बाहर से, रेमिटेंस ना भेजें, और रेमिटेंस ना भेजें। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो बाहर से लोग पैसे भेजते हैं ना, उससे मुस्तफीद होते हैं उनके अहले ख़ानदान। जी हाँ, जिनको ज़ाहिर है उनके बीवी बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, वो उनकी रोटी रोजी चलती है। बिल्कुल, चैनल वो ज़ाहिर है वो हुकूमत का या बैंक का इस्तेमाल करते हैं। खान साहब जो हैं, ये काबिल ज़िक्र कामयाबी मुझे इसमें नज़र नहीं आती। हो सकता है को थोड़ा बहुत को मुतासर कर दें। अच्छा। और लेकिन ये जो सिविल नाफरमानी है, ऐसी सिविल नाफरमानी जिससे को हुकूमत पे शदीद दबाव पड़ जाए और हुकूमत घुटने टेक दे, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और बरतानवी हुकूमत जो है उसने भी कोई घुटने नहीं टेके थे जब भी सिविल नाफरमानी की बात की गई। अच्छा। तो कोई घुटने नहीं टेके, वो यहाँ से भागे नहीं, वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक ही उन्होंने आज़ादी का ऐलान किया। अब यह है, इसलिए ये जो यहाँ हो सकता है वो कहें दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं, क्योंकि हुकूमत दफ़ा 144 लगाती है, तो उसमें लोग फिर जेलों में ले जाएं हमें,
जेल भरो तहरीक होगी। वो तो भाग जाते हैं सर, जेल भरते कहाँ हैं, वो तो यही मैंने कहा, बचते हैं। उनको तो कहा जाता है कि आपने बचना है गिरफ्तारी से, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर आप देखें, अगर आप गिरफ्तारी से भी बचेंगे तो फिर सिविल नाफरमानी कैसे होगी? तो नाफरमान जो है उसको तो सजा मिलती है। तो आप कोई कानून तो वायलेट करेंगे ना। आप कहते हैं कि नहीं, मतलब मैं मोटरवे पे गाड़ी जो है मैं तो दाएं हाथ चलाऊंगा, उल्टा लेके जाऊंगा, मैं उल्टे हाथ चलाऊंगा, या टोल नहीं पे करूंगा, लेफ्ट पे नहीं चलाऊंगा, राइट पे चलाऊंगा। अब उसके नतीजे में आपका अपना एक्सीडेंट हो जाए। तो ये इसलिए ये जो अब जहां तक हालात पहुंच चुके हैं और जहां तक हमारे सियासी कारकुन जो हैं, अब उनकी जो पोजीशन है और जो उनका अंदाज हो गया है, उसमें अब जेल भरो तहरीकें और इस तरह की वो कोई ज़्यादा मौसर नहीं हो सकती। बुनियादी बात यह है कि वो पार्लियामेंट के अंदर आप अपना किरदार अदा करें, अपने शिकायत का मुदावा हो, और फिर आप देख रहे हैं कि आपको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। आज भी देखें ना, बुशरा बीबी की जो जमानत है, उसकी मनसूखी की दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत ने, और हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा जी वो आ नहीं रही पेशी पर। उन्होंने कहा वो पेशी पर नहीं आ रही तो जो ट्रायल कोर्ट है वो जमानत मनसूख कर सकती। हमारे पास को तशरीफ लाए हैं, तो वो उनको रिलीफ मिल गया, जमानत उनकी मनसूख नहीं हुई, अब वो जब पेशी होगी वहाँ पेश हो जाएंगी। तो ये एक अदालत में एक उनको अब रिलीफ मिल रहा है, उनकी सुनवाई हो रही है, और थोड़ी और मामला आगे बढ़ेगा, उसमें रिलीफ में शिद्दत भी पैदा हो सकती है, तेज़ी आ सकती है। अच्छा, तो ये एक वो कहते हैं जी हम सिविल नाफरमानी करेंगे। अभी हमारे यूसुफ सईद साहब कह रहे थे ना, पता नहीं क्या कर लेंगे। हाँ जी, और भाई कुछ नहीं करेंगे। आप माजी की तहरीकों ने जो अभी धरने दिए करें उससे भी कहीं ज़्यादा जो है ना ये स्ट्रांग हो गई। ये तो एक दावा है ना। इस तरह के दावे करके, इस तरह की खुशफहमी में मुब्तला होके अपने आप को आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। और ये जो आजमाइश है, इसमें आपको ज़रूरत क्या है जब इसके बगैर आपके मसले हल हो सकते हैं? और कैद क्या है? तो हमारे बुजुर्ग कहते थे, आगा शोरश काश्मीरी, भाई जो हथकड़ी है वो तो मर्दों का जेवर है। अब आगा शोरश जो थे अखबार नवीस थे, और उसके बाद जेल काटी, कहते हैं कितने साल जेल काट ली। वहाँ जफर अली खां 14 साल जो है कैद रहे, नजरबंद रहे। और ख़ुद देखिए यहाँ अब्दुल गफ्फार खां जो है कितने साल कैद रहे, ये अब्दुल समद अचकज़ई कितने साल कैद रहे, मौलाना मौदूदी ने कितने साल कैद काटी। तो सालों में कैदें काटी हैं लोगों ने। और अभी आप देख लें, आसफ अली जरदारी जो हैं जी सर 12 साल से ज़्यादा जेल काट चुके हैं। एग्जैक्टली। और नवाज शरीफ साहब कितने साल जेल काट चुके हैं। तो ये जो जेल है, इसमें अगर आप चले जाएं तो बेताबी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो फिर जब आप खुद अपने मजबूर करते हैं कि मुझे गिरफ्तार करो, तो फिर इतने बेताब क्यों होते हैं? फिर आहिस्ता आहिस्ता जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। सर लेकिन वो जरदारी साहब भी यही कहते हैं ना कि 1 साल के बाद तो जेल पूछना शुरू करती है आपको, और वो यही हुआ कि उसके बाद ही बेताबी बेकरारी शुरू हुई है। 11-12 साल रहे ना, इसी मुल्क में रहे, हमारी आंखों के सामने रहे, और जेल काटी हिम्मत से, ज़बान तक काटी, उनकी ज़बान तक। अच्छा, अकबर बुगटी कितने साल रहे, और आप देखें नसरुल्लाह खां गिरफ्तार रहे, एयर मार्शल असगर खां कितने साल नजरबंद रहे। सर नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का आपने जिक्र किया, वो मैं कॉलम पढ़ा था आरफा नूर साहिबा का, लिखती हैं तो वो कह रही हैं कि जो फैसल वावडा साहब जो ये काविशें कर रहे हैं, तो वो सवाल उठा रही हैं क्या नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब वाला किरदार वो अदा कर सकते हैं? नवाबजादा नसरुल्लाह खां तो अपोजिशन को इकट्ठा करते थे हुकूमत के खिलाफ। अच्छा। और वो कहते थे कि मैं अगर रेत का जर्रा जो है वो भी मुझे मिल जाए तो मैं अपने इत्तेहाद में शामिल कर लूँगा। अच्छा। क्योंकि रेत जो है वो अहले इक़्तिदार की आंखों में झोंक देंगे उसको, आंखों में। अच्छा, ठीक है ना। और वो कहते थे कि ये तीला भी मुझे मिल जाए तो मैं उसको भी अपने इकट्ठा करूंगा, तीलों को भी, क्योंकि मैं उससे झाड़ू बना लूंगा, जिससे हुकूमत का गंद साफ कर दूंगा। अच्छा। तो अब ये उनकी जो तहरीक होती थी, सारी जमातें मिल के फिर वो इकट्ठी हो जाती थी, जोर लगाती थी, हुकूमत को मुश्किल में डालती थी। मगर ये जो अब फैसल वावडा हैं, वो उनकी अहमियत तो इसलिए है कि लोग समझते हैं कि मुख्तदर हलकों में उनकी रसाई है और उनके पास खबरें होती हैं। वहाँ जो खिचड़ी पकड़ी होती है ना मुख्तदर हलकों में और ऐवानों में, उन तक उसकी खुशबू आ जाती है। सर लेकिन वो उन तक पहुँचने
سے پہلے جو ہے وہ آشیرواد زرداری صاحب کہیں کیوں حاصل ہوتا ہے؟ جیسے یہ بچہ کہتے تھے محسن نقوی صاحب کو. نہیں ابھی ان کا یہ تو آشیرواد تو ابھی ہے نا, ابھی تو انہوں نے بھی اپنی حکمت عملی بدلی ہے نا. اب پی ٹی آئی کے بارے میں ذرا سافٹ ہو گئے ہیں, مسلم لیگ کے بارے میں, بانی پی ٹی آئی کے بارے میں زیادہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بھی سافٹ ہو گئے ہیں, مسلم لیگ پر غصہ اتار رہے ہیں اور کیا دھمکا رہے ہیں کہ جناب قومی حکومت بن سکتی ہے, اور پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہو سکتا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو ان سے ملاقات کرنی چاہیے, ان کی شکایات ہوں تو دور کر دیں. لیکن اصل بات یہ وافدہ صاحب جو ہیں وہ اگر وہ تھوڑے سے غیر جانبدار ہو جائیں اور مختلف جماعتوں, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جماعت کے خلاف ہو جائیں, دوسری جماعت سے صلح کر لیں. تو ایم کے ایم سے بھی ملے ہیں, پیپلز پارٹی سے ملے ہیں, اب پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے جو عمران خان ہیں ان کو بھی ذرا سب جھنڈی دکھا رہے ہیں. تو مگر نون لیگ جو ہے اس سے, آپ مسلم لیگ نون سے ذرا کٹی ہو رہی لگتی ہے, تو پھر یہ محاذ تو قائم نہیں ہوگا نا. سر مسلم لیگ نون جو ہے اور نواز نصر اللہ خان جو تھے وہ مقتدر حلقوں کی اشیر بات سے یہ کام نہیں کرتے تھے. اچھا, وہ تو اپوزیشن کو اکٹھا کرتے تھے. تو لیکن اگر یہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں لگ جاتے ہیں اور کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تو پھر اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. ضرورت تو ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو سب سے بات کر سکیں, سب ان کی سن سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کہنے کا سلیقہ دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ لوگ ان کی بات توجہ سے سنتے بھی ہیں, اس میں لذت بھی ہوتی ہے, فکریں بھی تراش خراش اچھی ہوتی ہے, ویل انفارمڈ ہوتے ہیں, خبریں بھی دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ان کی شخصیت جو ہے وہ بالا ہو سکتی ہے, بشرطے کہ وہ ذرا اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھیں اور سب کے ساتھ بنا کے رکھیں. ٹھیک ہے, چلے سر فی الحال سب کے ساتھ, اچھا اب یہ ایک بات یہ سنیے, بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے جو بھائی ہیں سید مزمل شاہ, ہاں جی اب بڑے اچھے اینکر ہیں جی, اور بڑے نوجوان ہیں, اور سوشل میڈیا پہ تو ان کی بڑی دھوم تھی, بہت ایکٹیو ہے, بڑا ایک تاریخ پہ بڑی نظر ہے, سیاست پہ بڑی نظر ہے. ان پہ حملہ ہوا جی سر, فائرنگ ہو گئی. ہاں جی, پڑوسی نے کی. اب وہ پڑوسی نے لوگ پکڑے گئے ہیں, پھر وہ فرار ہو گئے تھے. تو جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, ان کے رفقا, انہوں نے پکڑ تو لیا ہے ان کو, اور یہ اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان پہ مقدمہ تیز رفتاری سے چلنا چاہیے, کیونکہ یہ تو پھر جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کی اجازت تو نہیں دے سکتے. بالکل, ان کی جانوں کو خطرہ ڈال کے, تو پھر تو معاشرہ جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا. تو سید مزمل صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت سر پریشان, شوق میں میری 2-3 دفعہ بات ہوئی اس حملے کے بعد, تو وہ فیملی کے ظاہر حوالے سے ہر کوئی پریشان ہوتا ہے, گھر تک کوئی آ جائے تو بڑا, یعنی کہ اس میں ٹینشن تھی ان کو بہت زیادہ. لیکن اب دیکھتے ہیں جو وہ نشہ کرنے والا بندہ تھا سر, فی الحال جو بھی تھا, نشئی تھا یا کوئی سیاسی پس منظر تھا یا کسی یعنی سیاست تھی اس کے پیچھے, یا ایک معتبری تھی, روب داب تھا, جو بھی تھا, تفتیش ہونی چاہیے اور جو حقائق ہے سامنے آنے چاہیے, اور ان کی جو ہے پوری سیکورٹی ان کو فراہم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ یہ بتائیے, میاں عامر صاحب ہیں, جی سر, عامر محمود صاحب ہمارے چیئرمین, ان کے بہنوئی جو تھے نور محمد صاحب, وہ انتقال کر گئے آج. بڑے نیک آدمی تھے, ہر شخص ان کی تعریف کر رہا تھا, پرہیزگار تھے, ان کے بڑے بہنوئی تھے, بڑی بہن کے شوہر. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو صبر جمیل دے. آمین. سر ایک بات اور میں بتاؤں, آج ہمارے سینئر ترین ساتھی ہیں چودھری خادم حسین. اچھا, آج ان کی 88ویں سالگرہ ہے. اچھا, اب میں کبھی سمجھتا ہوں, کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بابائے صحافت جو ہیں وہ الطاف حسن قریشی صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے, وہ بھی اب ناساز ہے, ان کی طبیعت بھی, اور 2-3 ہفتے سے ان کا کالم بھی شائع نہیں ہوا. اچھا, پھر لگا کوئی میری طرف اشارہ کرتا ہے, تو پھر میں نے کہا نہیں. اس کے بعد تو جناب جمیل اطہر صاحب ہیں, اچھا, الطاف حسن قریشی صاحب کے بعد وہ آتے ہیں. صحیح. لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ نہیں, الطاف حسن قریشی صاحب کے بعد تو چودھری خادم حسین صاحب آتے ہیں. اچھا, یعنی جو بابائے صحافت جو ہیں دوئم یا ثانی, اب وہ 88 سال کی ان کی سالگرہ ہے. ابھی تک ماشاءاللہ دفتر آتے ہیں, کالم لکھتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اور ان کو مبارکباد ہماری طرف سے.
ٹھیک ہے سر، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ صحافت کے 4 اسٹار جنرل تو آپ ہی ہیں۔ آپ ظاہر ہے گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، لیکن آپ نے تو اس کو کیا کر دیا، مٹن کے برابر کر دیا۔ مٹن کے برابر۔ لاسٹ منٹ ہے سر، میں ویسے چاہ رہے تھے وہ ذکر کریں، کراچی میں وہ اے آئی روبوٹ جو ہے وہ تیار کر لیا۔ ایگزیکٹلی، ایک سکول جو ہے نجی سکول ہے، ہاں جی، اس کے استادوں نے، ہاں جی، کیا نام ہے ان کا؟ صدف بھٹی ہے وائس پرنسپل، اور حسان صدیقی صاحب ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ ہاں، حالانکہ پاکستان میں یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں۔ انہوں نے ٹیچر تیار کر لیے جو مختلف مضامین پڑھا سکتی ہے بچوں کو، وہ آپ ٹیچروں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو حکومت کو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ مزید روبوٹ بنائے جائیں۔ ہم انسانوں کا کام ذرا ختم کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے بریک لینی ہے انسانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ، انسان بڑے خطرے میں ہیں۔ اوہو، سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔